الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. پچھلے لیکچر میں ہم نے اس میں اشارہ کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج انشاءاللہ ہم اسم موصول کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ کچھ مثالیں ہیں، ان مثالوں کو حل کرتے ہیں، پھر اسم موصول کے بارے میں ان مثالوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ میں سے ہر ایک مثال کو پڑھیں. پہلی مثال پڑھیں اونچی آواز سے. غلبت الذی غلبنی. ہاں جی، غلبت الذی غلبنی، میں غالب آیا اس شخص پر جو غالب آیا مجھ پر. ایک شخص جو ہے وہ پچھلے معاملے میں مجھ پر غالب آیا تھا، تو اب میں اس پر غالب آ گیا. میں اس شخص پر غالب آیا جو مجھ پر غالب آیا تھا. اگلی مثال. جی کیا مطلب ہوا؟ سفر کیا اس، ہاں التی عورت کے لیے آتا نا، اس عورت جو ہمارے پاس تھی. سفر کر لیا اس عورت نے جو ہمارے پاس تھی. یہ اسم موصول کی مثالیں ہیں. ذرا مثالیں پڑھ لیں تو پھر میں کچھ وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ. اگلی مثال. حضرہ کا مطلب حاضر ہوئے. حاضر ہوئے وہ دو لوگ، کانا مسافرینی، جو دونوں سفر کرنے والے تھے. جو دونوں سفر کرنے والے تھے وہ آئے، وہ حاضر ہوئے. اگلی مثال. جاءت اللتان تسکنان امامنا، آئیں وہ دو عورتیں جو رہتی تھیں ہمارے سامنے. امامنا، امام سامنے، ہمارے اپوزٹ جو رہتی تھیں وہ دو عورتیں، دو لڑکیاں آئیں. اللہ تعالی دو لڑکیاں. جی تھوڑا اونچی آواز سے پڑھیں. جی کیا مطلب ہوا؟ احب الذین علمونی، میں محبت کرتا ہوں ان سب لوگوں سے، علمونی جنہوں نے مجھے سکھایا. یہ فعل ماضی ہے، جنہوں نے مجھے سکھایا، یعنی میں اپنے اساتذہ سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. احب مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. اگلی مثال. میں نے دیکھا ان سب عورتوں کو، یشتغلن فی المصنع، جو کام کرتی ہیں. اردو زبان میں ہم مشغول کا لفظ کہتے ہیں، مشغول تھیں، لیکن اس کا معنی مشغول ہونا، کام کرنا. جی رأیت، میں نے دیکھا ان عورتوں کو، یشتغلن فی المصنع، جو کام کرتی ہیں مصنع میں. مصنع کہتے ہیں فیکٹری کو، جو فیکٹری میں کام کرتی ہیں، میں نے ان عورتوں کو دیکھا. اگلی مثال. جی ارین اللذین، ہاں یہ زال پہ زیر لگی ہوئی ہے غلطی سے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. ارین اللذین، زال پہ زبر ہے اصل میں. ارین اللذین. ہاں جی
جی جی، ارنا اللذین دکھا ہمیں، اللذین وہ دو لوگ، اضلانا من الجن والانس جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں اور انسانوں میں سے۔ قیامت کے دن کافر لوگ کہیں گے کہ وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں وہ دو لوگ دکھا، اللذین وہ دو لوگ، اضلانا جن دونوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ انسان کے ساتھ جنوں میں سے بھی شیاطین لگے ہوئے ہیں اور انسانوں کے ساتھ انسانوں میں سے بھی شیاطین لگے ہیں جو انسان کو غلط طرف لے جاتے ہیں۔ انسان کے ایک تو جن ہیں وسوسے ڈالنے والے، شیطان اور اس کی ذریت، اور ایک انسانوں کی جو بری کمپنی ہے، بری سوسائٹی ہے، برے دوست ہیں، برا ماحول ہے انسانوں میں سے جو انسان کو غلطی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن کافر کہیں گے اللہ تعالیٰ سے اے اللہ ہمیں دکھا وہ دو لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ کیا کریں گے قیامت کے دن؟ وہ کہتے ہیں ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روندنا چاہتے ہیں، آج ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے، ہم ان کی وجہ سے اب ہمیں عذاب ملے گا، ہم چاہتے ہیں نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے قدموں کے تلے روندنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی مثال ہے اسم موصول کی، اس میں زال پہ زیر لگی ہوئی ہے غلطی سے، اصل میں زال پہ زبر ہے۔ اگلی مثال، احسن الی من احسن الیک، احسان کرو اس کی طرف جو احسان کرے آپ کی طرف، جو آپ سے اچھا سلوک کرے آپ بھی اس سے اچھا سلوک کرو، جس طرح قرآن کریم میں ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ جی آخری مثال، ہضمہ، لا تأکل ما لا تستطيع ہضمہ، نہ تو کھا وہ چیز جس کو تو ہضم نہ کر سکے، جسے تو ہضم نہ کر سکے وہ نہ کھا، یا اتنا زیادہ نہ کھا جتنا زیادہ تو ہضم نہ کر سکے۔ تو یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے، 9 مثالیں ہیں، ان مثالوں میں ساری کی ساری اسم موصول کی مثالیں ہیں۔ تو ان مثالوں سے ہمیں پتہ لگا کہ اسم موصول اکیلا نہیں آتا، اسم موصول جہاں بھی آتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ اب اسم موصول کے ساتھ کیا کیا چیزیں مل کر آتی ہیں؟ اسم موصول کے ساتھ ایک صلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسم موصول کا مطلب ہی ایسا اسم جو کسی کے ساتھ ملا ہوتا ہے، جو اکیلا استعمال نہیں ہو سکتا۔ جی اسم موصول کا مطلب ہی، اسم موصول کی تعریف کیا ہے ابھی وہ پڑھتے ہیں۔ اسم موصول کا مطلب ہی، اگر آپ دیکھیں موصول کا مطلب ملی ہوئی چیز، تو اس اسم کو اس لیے اسم موصول کہتے ہیں کہ یہ کسی کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے، اکیلا استعمال نہیں ہوتا۔ اب اس کے ساتھ جو چیز مل کر آئے گی وہ کیا ہوگی؟ تو اسم موصول کے بعد ایک جملہ آتا ہے، جملہ یا شبہ جملہ، جملہ مکمل جملہ آتا ہے اسم موصول کے بعد، یا جملے سے ملتا جلتا شبہ جملہ آتا ہے، جس کو اسم موصول کا صلہ کہتے ہیں۔ اسم موصول اس صلے کے بغیر کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا۔ جی دیکھیے، اب آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے نا اطلاع نہیں ہے یا سلائیڈز نہیں ہیں، اب یہ میرا کام تو نہیں ہے، تو یہ چیزیں تو اب میں نے تو دے دی تھیں آپ لوگوں کو یہ چیزیں، اب یا پھر جو بھی ذمہ داران ہیں انہیں میں نے دی تھیں، تو اب سب لوگوں کو اطلاع کرنا اور جو ہے سلائیڈ پوری کرنا، فوٹو کاپی کرنا تو میرا کام نہیں ہے۔ جی سکرین پہ نہیں آ رہی، ابھی آ نہیں رہی تھی؟ جی میں ابھی تعریف آ جاتی ہے، ابھی آپ کے سامنے لے آتا ہوں، ابھی وہ تعریف آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کے پاس پیجز میں تو موجود ہے نا؟ ہاں جی، اس میں آگے تعریف بھی لکھی ہوئی ہے، تو ابھی وہ اگلا پیج بھی سامنے لے آتے ہیں۔ میں ذرا ان مثالوں کو تھوڑا آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اسم موصول اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ مل کر آئے گا، کیونکہ اسم موصول کا معنی ہی ہے ملا ہوا اسم، تو یہ اکیلا استعمال نہیں ہوتا ہے، کسی کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے، جس کے ساتھ مل کر استعمال ہو اسے اس کا صلہ کہتے ہیں۔
ایک ہوتا ہے اسم موصول، ایک اس کے ساتھ اس کا صلہ آتا ہے، اس کو اصطلاح میں صلہ کہتے ہیں۔ وہ صلہ جملہ ہوتا ہے یا پھر شبہ جملہ ہوتا ہے۔ اصل میں اسم موصول جو ہے یہ ایک مبہم شخص ہو نا، اس کا نام نہ پتہ ہو ہمیں، تو اس مبہم شخص کی وضاحت کے لیے اصل میں اسم موصول آتا ہے۔ دیکھیے اگر تو ہمیں پتہ ہے کہ جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام خالد ہے مثلا، تو ہم سیدھا سیدھا کہتے ہیں غلبت خالدن، میں خالد پر غالب آیا۔ یہ تو تب ہے جب ہمیں خالد کا پتہ ہو پورا، لیکن اگر ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں سے آیا تھا، وہ کون ہے، اگر ہمیں اس کی تفصیلات کا نہیں پتہ، تو اب ہم اس کو اس انداز سے ذکر کریں گے، اس کی کوئی صفت بیان کر کے کوئی اس کو اس طریقے سے ذکر کریں گے۔ تو غلبت الذی غلبنی، میں اس شخص پر غالب آیا، مجھے اس کا نام نہیں پتہ، جو ایک دفعہ مجھ پر غالب آیا تھا، جو ایک دفعہ مجھ سے سبقت لے گیا تھا، میں آج اس پہ سبقت لے گیا۔ تو اسم موصول جو ہے یہ اصل میں ایک مبہم شخص، ایک مبہم چیز کی وضاحت کے لیے آتا ہے، اور یہ اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ ایک جملہ یا پھر شبہ جملہ ہوتا ہے، اس کو اس کا صلہ کہتے ہیں۔ تو الذی پہلی مثال میں اسم موصول ہے، اور غلبنی پہلی مثال میں یہ اس اسم موصول کا صلہ ہے، اور یہ جو صلہ ہے یہ ایک پورا جملہ ہے، یہ صلہ ایک پورا جملہ ہے۔ میں آپ کے سامنے اسم موصول کی تعریف لے آتا ہوں، یہ دیکھیے آپ کے سامنے اسم موصول کی تعریف کیا ہے۔ وہ مبہم اسم جو صلہ کے بغیر تنہا جملے کا مکمل جز نہیں بنتا۔ اسم موصول کی تعریف ہے کہ وہ مبہم اسم، یعنی یہ ایک مبہم اسم ہوتا ہے، یہ وہ جس شخص کے بارے میں مرد یا عورت یا دو یا تین یا زیادہ کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ مبہم ہوتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں مکمل تفصیلات، ان کا نام وغیرہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، وہ مبہم ہوتے ہیں۔ وہ مبہم اسم جو صلہ کے بغیر اکیلا جملے کا مکمل جز نہیں بنتا، یعنی وہ مبہم اسم جسے اپنے ساتھ صلہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جو صلہ ہے اس کے ساتھ وہ جملہ ہوتا ہے پورا الگ۔ جب اسم موصول اپنے سے آگے ایک جملہ یا پھر کبھی جملہ ہوتا ہے، کبھی شبہ جملہ ہوتا ہے، وہ جو اس کے بعد جملہ ہوتا ہے، جب اسم موصول اس جملے کے ساتھ ملتا ہے جسے ہم صلہ کہتے ہیں، تو اسم موصول اور وہ صلہ مل کر پھر دوبارہ ایک بڑے جملے کا جز بن جاتے ہیں۔ اسم موصول خود ایک مبہم اسم ہوتا ہے اور اسے ضرورت ہے صلہ کی، اس کے بعد پھر صلہ آتا ہے، وہ صلہ جو ہے وہ خود جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے، لیکن جب اسم موصول اس جملے کے ساتھ ملتا ہے تو اب یہ دونوں مل کر ایک بڑے جملے کا جز بن جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس تعریف کا۔ اب دوبارہ پڑھیں، وہ مبہم اسم جو صلہ کے بغیر، یعنی اس کے بعد صلہ آئے گا، یہ صلہ کے بغیر نہیں آئے گا، جو صلہ کے بغیر تنہا یعنی اکیلا جملے کا مکمل جز نہیں بنتا، یعنی اگر صرف الذی ہو، الذی کسی جملے کا مکمل جز بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی جب الذی جملے کا جز اس وقت بنے گا جب اس کے ساتھ اس کا صلہ ہوگا، جب اس کے ساتھ اس کا صلہ آئے گا الذی کے بعد جو جملہ یا شبہ جملہ ہوگا، اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کیا ہوگا، یہ ایک بڑے جملے کا مکمل جز بن جائے گا، ایک بڑے جملے کا حصہ بنے گا۔ آگے سمجھ، جیسے جاء الذی ابوہ عالم، آیا وہ شخص جس کا باپ عالم ہے۔ اب جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس شخص کا نام نہیں پتہ، اگر اس کا نام پتہ ہو سیدھا ہم کہہ دیں، اگر اس کا نام جو ہے وہ مثال کے طور پر عمر ہے تو ہم کہیں گے جاء عمر، عمر آیا۔ اب سب کو پتہ ہے کہ عمر وہ ہے جس کا باپ عالم ہے، لیکن اگر ہمیں اس شخص کا نہیں پتہ کہ اس کا نام کیا ہے، تو لیکن ہمیں اس کی کوئی صفت کا پتہ ہے، تو ہم اس مبہم شخص کی وضاحت کرنے کے لیے پھر اسم موصول لاتے ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ وہ شخص آیا جس کا باپ عالم ہے،
جس کا بھائی اس طرح ہے، تو اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اب دیکھیے الذی اس مثال میں اسم موصول ہے، ابوہ عالم یہ پورا ایک جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، ابوہ مبتدا ہے اور عالم اس کی خبر ہے، تو یہ جملہ جو ہے یہ اس الذی کا صلہ ہے۔ اگر اسم موصول اور صلہ کو ملائیں تب بھی یہ مکمل جملہ نہیں بنے گا، یہ جملے کا جز بنے گا۔ الذی ابوہ عالم، وہ جو جس کا باپ عالم ہے، اب وہ جس کا باپ عالم ہے بات مکمل نہیں ہوئی، جاء ساتھ ملایا تو اب بات مکمل ہوئی، آیا وہ شخص جس کا باپ عالم ہے، اب یہ مکمل جو ہے وہ ایک جملہ ہمارے سامنے بن گیا ہے اور ایک پورا واضح جملہ ہے۔ تو اسم موصول اصل میں اب پہلے اسم موصول مبہم اسم ہوتا ہے، پھر اس کو اپنے ساتھ ایک صلہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ صلہ بذات خود ایک جملہ یا شبہ جملہ ہوتا ہے۔ جملہ تو اسے کہتے ہیں جو مکمل جملہ ہو، مبتدا خبر سے مل کر یا فعل فاعل مفعول وغیرہ سے مل کر، شبہ جملہ اسے کہتے ہیں جس میں ظرف ہو یا جار مجرور ہو، بہرحال آپ جملہ ہی ذہن میں رکھیں۔ تو اسم موصول کا صلہ جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے۔ تو جب اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر آئے تو پھر بھی یہ بس اسم موصول اور صلہ مل کر جملہ نہیں بنتے، یہ ایک بڑے جملے کا جز بنتے ہیں، تو پھر اس جملے میں فٹ ہو کر یہ ایک بڑا اور مکمل جملہ بن جاتا ہے۔ تو اب اس سے پتہ لگا کہ اسم موصول اکیلا نہیں آئے گا، بلکہ اسم موصول کے ساتھ اس کا صلہ بھی آئے گا، اور جب صلہ بھی آ گیا تو صلہ آنے کے بعد بھی اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر بھی جملے کا جز بنے گا، مکمل جملہ نہیں بنے گا۔ جملہ مکمل ہونے کے لیے مزید الفاظ بھی ہوں گے۔ تو کوئی تھوڑا سا کنسیپٹ سمجھ آیا اسم موصول کا؟ تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ عربی زبان میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ جی سمجھ آئیے کچھ؟ ہاں جی، اب ذرا یہ مثالیں جو ہیں نا دوبارہ میں کھول لیتا ہوں، اب یہ مثالیں سامنے رکھیں تو اب مثالیں کلیئر ہوں گی۔ دیکھیں تمام مثالوں میں یہی صورتحال ہے، ایک اسم موصول ہے، پھر اس کے بعد صلہ ہے، اور پھر یہ اسم موصول اور صلہ مل کر ایک بڑے جملے کا جز بنتے ہیں۔ اب یہاں الذی اسم موصول ہے جو واحد مذکر کا صیغہ ہے، ایک شخص کے بارے میں ہے اور مذکر کے بارے میں ہے الذی، اور غلبنی یہ اس کا صلہ ہے، غلبہ فعل ہے اور اس کے اندر فاعل اس کا موجود ہے ہوا، اور نی یہ اس کا مفعول ہے، غلبنی وہ غالب آیا مجھ پر، تو یہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے۔ تو یہ جملہ صلہ ہے الذی کا، اور جب یہ الذی کا صلہ ہے تو اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر ایک بڑے جملے کا کیا بنا؟ غلبت جز بنا۔ کیا جز بنا؟ غلبت کا کیا مطلب ہے؟ میں غالب آیا۔ غلبت خود کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور تاپش تو ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اور فاعل ہیں یہ، اور الذی غلبنی یہ کیا ہوا؟ پہلے جملے کا غلبت کا، یہ اس کا مفعول بنا۔ الذی غلبنی اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر غلبت کا مفعول بن گیا۔ آپ دیکھیں اس کا معنی مفعول کیا ہے؟ میں غالب آیا اس شخص پر جو مجھ پر غالب آیا تھا، تو مفعول کا معنی ہے، مفعول اسے کہتے ہیں جس پر کوئی کام ہو رہا ہو۔ اگر آپ یہاں الذی غلبنی کی بجائے اس کا نام بولیں، مثال کے طور پر اس کا نام خالد ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ غلبت خالدن، منصوب ہوگا نا کیونکہ مفعول ہے، غلبت خالدن نہیں ہوگا کیونکہ فاعل تو موجود ہے غلبت کے اندر، تو یہ مفعول بنے گا، اور مفعول جملے کا ایک جز ہوتا ہے، مفعول جملہ فعلیہ کا ایک جز ہوتا ہے، فعل فاعل مفعول، تو اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر ایک مکمل جملے کا جز بنتا ہے۔ آگے سمجھ؟ تو الذی اسم موصول ہے جو واحد مذکر کا صیغہ ہے، غلبنی یہ پورا فعل ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، اور یہ صلہ ہے الذی کا، اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر جز بن گیا پورے جملے کا۔ پورا جملہ کیا ہے؟ غلبت فعل و فاعل ہے، تو الذی غلبنی یہ مل کر اس کا مفعول بن رہا ہے اصل میں۔ اگلی مثال سافرت التی کانت عندنا، اس میں التی یہ اسم موصول ہے جو مؤنث کا ہے، واحد مؤنث کا،
التی واحد کے لیے آتا ہے اور مؤنث کے لیے آتا ہے. تو کانت عندنا تھی وہ ہمارے پاس. تو کانت عندنا یہ جملہ جو ہے یہ صلہ ہے التی کا، التی اسم موصول کا. وہ جو ہمارے پاس تھی، ہمارے پاس رہتی تھی، اس کا نام نہیں پتہ کسی شخص کو، وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. وہ جو ہمارے پاس رہتی تھی سافرت، وہ سفر کر گئی. تو اب اگر پورا جملہ دیکھیں تو سافرت جو ہے یہ فعل ہے، اور التی کانت عندنا یہ اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر اس فعل کا فاعل بن رہا ہے. فاعل جملے کا جز ہوتا ہے. اگر ہمیں اس کا نام پتہ ہو ہم اس کا نام لے لیں، سافرت مریم، بات مکمل ہو جائے گی. لیکن اگر ہمیں اس کا نام نہیں پتہ تو ہم کہیں گے سافرت التی کانت عندنا، سفر کیا اس نے جو ہمارے پاس تھی. تو التی کانت عندنا یہ اسم موصول صلہ مل کر فاعل بن رہا ہے سافرت کا. جی جی نہیں یہ اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر فاعل بن رہا ہے، جز بن رہا ہے ایک جملے کا. تو سافرت فعل ہے، تو التی کانت عندنا یہ اسم موصول اور صلہ مل کر فاعل بن رہے ہیں، جز بن رہے ہیں. تو یہ اس طرح کر کے مکمل جملہ بن جائے گا. سفر کیا اس عورت نے جو ہمارے پاس رہتی تھی، ہمارے پاس تھی. جی آگے سمجھ. یہ فاعل بنا نا، التی کانت عندنا یہ اسم موصول اور صلہ مل کر فاعل بنے سافرت کا. سافرت فعل ہوا، سافرت فعل ماضی ہے. التی کانت عندنا، التی چونکہ مؤنث کے لیے ہے اس لیے سافرت فعل ماضی مؤنث کا صیغہ آیا ہے، ورنہ سافرہ ہوتا. اگر یہ الذی ہوتا تو یہاں پیچھے سافرہ ہوتا، پھر سافرت نہ ہوتا، پھر سافرہ ہوتا. تو سافرت اس لیے آیا ہے کیونکہ جو اس کا فاعل ہے التی کانت عندنا یہ مؤنث ہے. جی اگلی مثال، حضر اللذان کانا مسافرین. اس میں اللذان اسم موصول ہے، اور یہ اسم موصول کون سا ہے؟ جو دو مردوں کے لیے آتا ہے، تثنیہ مذکر کا. یہ دو مردوں کے لیے، الذی کا تثنیہ اللذانی ہوتا ہے. وہ دو مرد، کانا مسافرین تھے وہ دونوں مسافر. تو اللذانی اسم موصول ہے، تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے، اور کانا مسافرین اس کا صلہ ہے. کانا مسافرین اس کا صلہ ہے. کانا یہ فعل ناقص ہے، الف ضمیر اس کا اسم ہے، مسافرین اس کی خبر ہے. تو یہ پورا جملہ ہے. تو یہ جملہ یہ صلہ بنا اللذانی کا. اب اللذانی اسم موصول اور اس کا صلہ مل کر یہ جز بنے حضرہ کے. حضرہ کیا ہے؟ حضرہ فعل ہے، فعل ماضی. تو اللذانی کانا مسافرین یہ اسم موصول صلہ مل کر کیا بنے اس فعل ماضی کا؟ فاعل. حاضر ہوئے وہ دو لوگ جنہوں نے سفر کرنا تھا، جو سفر کرنے والے تھے یا جو سفر کر رہے تھے، جو مسافر تھے، وہ دو لوگ حاضر ہوئے، وہ دونوں میرے پاس آ گئے. تو یہ فاعل بن رہا ہے. اللذان کانا مسافرین اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر حضرہ کا جز بنے، فاعل بنے. اگلی مثال. جی 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 ترجمے کے بغیر پھر آپ پہچان نہیں سکیں گی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ترجمے کے بغیر پہچان لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر عربی میں لکھا ہو کہ رأیت خالدن، اب اس پہ اعراب نہ بھی لگا ہو، آپ پہچان سکتی ہیں کہ خالدن مفعول ہے. اگر آپ کو ترجمہ نہیں بھی آتا کیسے پہچان سکتی ہیں؟ الف لگا ہوا خالدن میں. ہاں لیکن بعض دفعہ الف نہیں لگا ہوتا. اگر مثال کے طور پر اگر ہو کہ رأیت احمد، اب احمد، اب احمد جو ہے یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف پہ تنوین اگر آئے نا زبر کی تو الف آ جاتا ہے. الف علامت ہوتی ہے کہ یہ اس کی نسبی حالت ہے. لیکن اگر تنوین نہیں آئے گی اور اعراب نہیں لگا ہوگا اور آپ کو معنی نہیں آتا ہوگا تو رأیت احمد
تو اب آپ کو نہیں پتا کہ اس کو میں نے احمدہ پڑھنا ہے کہ احمدو پڑھنا ہے کہ احمدی پڑھنا ہے، اس کا آپ کو کب پتہ لگے گا؟ جب آپ کو اس کا معنی آئے گا. جب تک معنی نہیں آئے گا تب تک سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو معنی آئے تو سمجھنا آسان ہوتا ہے. ہاں جی، معنی کی وجہ سے پتہ لگتا ہے، اس کے بغیر پتہ نہیں لگتا. اچھا جی، اگلی مثال جاءت اللتان تسکنان امامنا. تو یہ ہم معنی سے، جملے سے ان کا معنی سمجھیں گے. اگر ہمیں کسی لفظ کا معنی نہیں آئے گا، اس لفظ کا معنی پوچھ لیں گے، اس کا معنی دیکھ لیں گے ڈکشنری میں، تو جب وہ معنی ہمیں سمجھ آ جائے گا تو ہمیں جملے کی سینس بھی سمجھ آ جائے گی. تو اللتانی اب یہ اسم موصول ہے، اور یہ جو اسم موصول ہے یہ تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے. یہ اللتانی، اللتی کا تثنیہ اللتانی آتا ہے، الذی کا تثنیہ اللذانی آتا ہے. تو وہ دو عورتیں، اسم موصول تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے. تسکنانی امامنا، وہ رہتی تھیں، سکونت اختیار کی ہوئی تھیں ہمارے سامنے. تو تسکنانی فعل ہے اور الف نون اس کا فاعل ہے. تسکن فعل، الف تثنیہ کا فاعل، اور امامنا تو یہ جملہ ہے، ایک جملہ فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ مل کر صلہ بنا اللتانی کا. اللتانی اسم موصول ہے اور تسکنانی امامنا یہ اس کا صلہ ہے. تو یہ اب اسم موصول اور اس کا صلہ مل کر جاءت کا کیا بنے؟ جاءت تو فعل ہوا نا، اس کے فاعل بنے. آئیں وہ دونوں عورتیں جو ہمارے سامنے رہتی تھیں. تو یہ فاعل کا معنی دے رہے ہیں، وہ دو عورتیں آئیں جو ہمارے سامنے رہتی تھیں. تو اللتانی تسکنانی امامنا یہ اسم موصول اور صلہ مل کر فاعل بنا، جملے کا جز بنا. احب الذین علمونی، میں محبت کرتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے مجھے سکھایا. تو اب الذین یہ کیا ہے؟ اسم موصول، اور یہ جمع کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے اور مذکر کے لیے. الذی کا تثنیہ اللذانی اور اس کی جمع الذین، جمع کے لیے اور مذکر کے لیے. اسم موصول جمع مذکر کا. علمونی یہ اس کا صلہ ہے، اور یہ جو صلہ ہے اس کا یہ پورا جملہ ہے. کیسے؟ علم فعل ہے، واو اس کا فاعل ہے، اور یہ ضمیر جو یا کی ہے یہ مفعول ہے. سکھایا ان سب نے مجھے، فعل فاعل اور مفعول ہے. علم فعل، واو فاعل اور یا ضمیر مفعول ہے. تو یہ جملہ فعلیہ یہ صلہ ہے الذین کا. تو الذین اپنے صلہ جو جملہ ہے پورا، اس کے ساتھ مل کر پچھلے جملے کا جز بنا. کیا جز بنا؟ مفعول بنا. احب کیا ہے؟ احب فعل ہے اور اس کے اندر فاعل پوشیدہ ہے. اس کے اندر فاعل موجود ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہے، وہ ضمیر ہے مستتر، وہ ہے انا. احب محبت، میں محبت کرتا ہوں. تو فعل مضارع ہے، فعل مضارع کے جو واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے اس میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے انا. تو اس کا فاعل انا ضمیر ہے. احب فعل، ہم الذین علمونی کو فاعل بنا نہیں سکتے. آپ کہیں جی ہم اس کو فاعل بنا لیتے ہیں، نہیں، پھر معنی نہیں بنے گا. اس میں فاعل انا نکالنا پڑے گی ضمیر. الذین علمونی یہ خبر، یہ مفعول بنے گا. میں محبت کرتا ہوں الذین علمونی ان لوگوں سے جنہوں نے مجھے سکھایا. تو الذین علمونی اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مفعول. اگلی مثال رأیت اللائی یشتغلن فی المصنع. اللائی یہ اسم موصول ہے، اور یہ اسم موصول جمع مؤنث کے لیے آتا ہے. اللائی، اللتی کا تثنیہ اللتانی اور اس کی جمع اللائی. کئی جمع آتی ہیں، اللائی بھی آتی ہے، اللاتی بھی آتی ہیں، اللواتی بھی آتی ہے، پڑھیں گے بھی آگے. تو یہ بھی جمع ہے، جمع مؤنث اللائی، وہ سب عورتیں. تو یہ اسم موصول ہوا جمع مؤنث کا. یشتغلن فی المصنع یہ اس کا صلہ ہے جو کہ پورا جملہ ہے. یشتغلن یہ فعل ہے اور اس کے اندر نون جو ہے یہ فاعل ہے. وہ سب عورتیں جو کام کرتی ہیں، وہ سب عورتیں فی المصنع فیکٹری میں. تو یہ جملہ جو ہے یہ اللائی اسم موصول کا صلہ ہے، اور اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر پچھلے جملے کا کیا بنا؟
رأیتو کا کیا بنا یہ؟ رأیتو کا فائل تو تا پیش تو ہے، رآ فعل ہوا، تا پیش تو فائل ہوا، دیکھا میں نے، اب تو آگے مفعول آئے گا، دیکھا میں نے ان عورتوں کو، جب ان عورتوں کو کہہ رہے ہیں تو گویا کہ مفعول کا معنی ہوا، میں نے ان عورتوں کو دیکھا جو فیکٹری میں کام کرتی ہیں۔ تو اللائی یشتغلن فی المصنع، یہ اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ جو جملہ ہے اس کے ساتھ مل کر مفعول بنا رأیتو کا۔ آگے چلیں جی، ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس، دکھا ہمیں وہ دونوں مرد، اللذین، یہ اللذانی اور اللذینی یہ دونوں ایک ہی ہیں، اللذانی بھی تثنیہ مذکر ہے، اللذینی بھی تثنیہ مذکر ہے، بس فرق یہ ہے کہ اللذانی یہ رفعی حالت میں ہے، اللذینی نصبی حالت میں ہے، تو یہ دونوں ایک ہی ہیں، اللذانی ہو یا اللذینی ہو، رفعی حالت میں الف ہوتا ہے، تثنیہ ہے نا، تو تثنیہ رفعی حالت میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور نصبی جری حالت میں یا ما قبل زبر یا اللذینی ہونا چاہیے۔ تو اللذینی اسم موصول ہے، تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے، اضلانا من الجن والانس یہ اس کا صلہ ہے جو جملہ ہے، اضل فعل اور الف ضمیر اس کے فاعل ہے اور نا اس کا مفعول ہے، اضل فعل، الف تثنیہ کا فاعل، گمراہ کیا ان دونوں نے، نا یہ نون الف نا ضمیر مفعول ہے ہمیں، من الجن والانس جن اور انسانوں میں سے جار مجرور متعلق ہوئے فعل کے، تو یہ اضلانا من الجن والانس صلہ ہوا اللذینی کا، اور اللذینی اپنے صلہ کے ساتھ مل کر ارینا کا کیا بنے؟ مفعول، جز بنے ارینا کا۔ ارینا کیا ہے؟ اری فعل ہے، فعل امر، اور نون الف نا اس کا فاعل ہے، اور اللذین اضلانا من الجن، نون الف نا مفعول ہے، میں نے فاعل کہا تھا، اری فعل امر ہے اور نون الف نا اس کا مفعول ہے، فاعل کہاں ہے اس کا؟ فاعل اس کا محذوف ہے، فعل امر کا فاعل محذوف ہوتا ہے، انت، تو دکھا تو، اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو فاعل اس کا محذوف ہے انت، اور نون الف نا مفعول ہے، اور اللذین اضلانا من الجن والانس یہ مفعول ثانی ہے، دوسرا مفعول ہے، یہ دوسرا مفعول ہے، بعض دفعہ دو مفعول آ جاتے ہیں، بعض دفعہ ایک مفعول آتا ہے، بعض دفعہ دو مفعول آتے ہیں۔ علمت خالدن، میں نے سکھایا خالد کو، اب یہاں مفعول کیا ہے جی؟ علمت خالدن میں مفعول کیا ہے؟ خالدن۔ اگر میں کہوں علمت خالدن علما، میں نے خالد کو علم سکھایا، اب یہاں دو مفعول ہو گئے، خالدن ایک مفعول ہوا اور علما دوسرا مفعول ہوا۔ میں نے مثال دی آپ کو کہ علمت، یا میں مثلا کہتا ہوں رأیت زیدن، تو یہاں مفعول کیا ہے؟ زیدن، لیکن اگر میں کہوں رأیت زیدن نائما، میں نے دیکھا زید کو سوئے ہوئے، اب یہاں دو مفعول ہیں، ایک زیدن اور ایک نائمن، بعض دفعہ تین مفعول بھی آ جاتے ہیں، تو اکثر ایک مفعول آتا ہے، بعض دفعہ دو مفعول بھی آ جاتے ہیں، بعض دفعہ تین مفعول بھی آ جاتے ہیں۔ تو ارینا اللذین اضلانا من الجن والانس، اس میں ارینا، اری یہ فعل امر ہے، اس کے اندر فاعل پوشیدہ ہے، انت ضمیر ہے، اری دکھا، تو دکھا، تو جو ہے اس کے اندر محذوف ہے، انت وہ فاعل ہے اس کا، نون الف نا کو فاعل نہیں کہنا، کیونکہ تو دکھا ہمیں، یہ تو مفعول بن رہا ہے ہم کو، اگر ہم یہ کہیں ہم نے دیکھا اب ہم فاعل بنے گا، لیکن ارینا کا مطلب ہے دکھا ہمیں، تو نون الف نا مفعول بن رہا ہے، پہلا مفعول، اور اللذین اضلانا من الجن والانس اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مفعول ثانی بن رہا ہے، اس جملے کا جز بن رہا ہے۔ آگے چلیں، احسن الی من احسن الیک۔ اچھا ذرا آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو چیزیں میں آپ کو اور بتا دوں، ان تمام مثالوں کے اندر ایک چیز مزید آپ کو، ایک تو اسم موصول کی تعریف بتائی ہے، وہ مبہم اسم جو صلہ کے بغیر تنہا جملے کا مکمل جز نہیں بنتا، اس کی تو سمجھ آ گئی آپ کو۔ اسم موصول کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جو صلہ کہلاتا ہے،
اس کے بغیر اسم موصول نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ ہے ہی موصول جو ملا ہو صلہ کے ساتھ. تو صلہ کی بھی سمجھ آ گئی. آگے چلیں. اچھا جی، اسم موصول معرفہ ہوتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں، نکرہ اور معرفہ میں سے اسم موصول معرفہ ہوگا ہمیشہ، نکرہ نہیں ہوتا. اچھا جی، اسماء موصولہ مبنی ہے. معرب اور مبنی کا پتہ ہے آپ کو. معرب وہ ہوتا ہے جس کی حالت بدلتی رہتی ہے، اور مبنی وہ ہوتا ہے جس کی حالت نہیں بدلتی. اب الذی ہمیشہ الذی رہے گا، یہ چاہے رفعی حالت ہو، چاہے نسبی حالت ہو، چاہے جری حالت ہو. الذین، یہ الذین رہے گا، یہ الذون یا الذین، یہ بدلے گا نہیں، مبنی ہے. سوائے تثنیہ کے صیغوں کے، جو تثنیہ کے صیغے ہیں دونوں، مذکر کے بھی مؤنث کے بھی، وہ معرب ہیں. تثنیہ کے صیغے کون سے ہیں؟ ایک اللذانی اور دوسرا اللتانی. ایک الذی کا اللذانی. ہم نے جو مثالیں پڑھی ان پہ غور کریں نا، اس لیے مثالیں پڑھی ہیں تاکہ چیزیں. تو اللذانی پڑھا تھا تثنیہ کا، اور اللتانی تثنیہ کے صیغے پڑھے تھے. یہ دو تثنیہ کے صیغے ہیں، ایک اللذانی اور ایک اللتانی. تو تثنیہ کے جو دونوں صیغے ہیں، ان کے علاوہ باقی 4 صیغے، کل 6 صیغے ہوتے ہیں اسم موصول کے. ان 6 صیغوں میں سے 2 صیغے تثنیہ والے وہ معرب ہیں، باقی مبنی ہیں. الذی چاہے رفعی حالت ہو، چاہے نسبی ہو، چاہے جری ہو، الذی رہے گا. اللتی بھی ایسے ہی ہے. اسی طرح الذین بھی ایسے ہی ہے. الذین، جاء الذین ہم کہیں گے، جاء الذون نہیں کہیں گے. اگر یہ فاعل بن رہا ہو الذین، تو پھر بھی یہ الذین، یہ جمع مذکر سالم کا اس کا اعراب نہیں ہے، یہ مبنی والا اس کا، یہ مبنی ہے الذین. تو چاہے یہ رفعی حالت ہو، چاہے اس کی نسبی حالت ہو، چاہے اس کی جری حالت ہو، چاہے فاعل بن رہا ہو، چاہے مفعول، چاہے مجرور ہو، تو الذین یہ مبنی ہے. اور اسی طرح یہی معاملہ اللاتی یا اللائی یا اللواتی کا ہے. تو واحد مذکر، واحد مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہیں. تثنیہ کے جو دونوں صیغے ہیں، تثنیہ مذکر ہو یا تثنیہ مؤنث ہو، تو وہ صیغے معرب ہیں. اب ان کا اعراب پھر کیا ہوگا؟ وہ چونکہ تثنیہ کے صیغے ہیں، ان کا اعراب تثنیہ والا ہوگا. اور تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفعی حالت میں الف آتا ہے، اس کا اعراب بالحرف ہوتا ہے. تثنیہ کا اعراب بالحرف ہوتا ہے. کچھ ایسے معرب ہوتے ہیں جن کا اعراب حرکت کے ساتھ آتا ہے. رفعی، نسبی، جری کا فرق حرکتوں سے پڑتا ہے. کچھ ایسے معرب ہوتے ہیں جن کا اعراب کا پتہ لگتا ہے حروف سے، ان کا اعراب بالحرف ہوتا ہے. تو تثنیہ کا اعراب بالحرف ہوتا ہے. تثنیہ کی رفعی حالت الف سے ہوتی ہے، اور نسبی اور جری یا ما قبل مفتوح سے. تو اسی لیے میں نے مثال دی تھی آپ کو. اس مثال میں جو ہے وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے الذین لکھ دیا غلطی سے، وہ اللذینی ہے. تو ارین اللذینی، یہ اس لیے مثال دی تھی یہ بتانے کے لیے کہ اللذانی بدل بھی جاتا ہے اللذینی، کیونکہ یہ اللذانی معرب ہے. تو یہ چونکہ رفعی حالت تھی تو اللذانی آ گیا، یہاں نسبی حالت تھی تو اللذینی، دال پہ زبر کے ساتھ اللذینی آئے گا. جی اس سے آگے جی ہم نے پڑھا اسماء موصولہ مبنی ہیں سوائے تثنیہ کے صیغوں کے، اور ان کا اعراب مثنیٰ والا یعنی تثنیہ والا ہوتا ہے. اچھا جی، یہ چیز بڑی اہم ہے. ضروری ہے کہ صلہ میں ایک ضمیر ہو جو اسم موصول کی طرف لوٹے. ہم نے کہا ایک اسم موصول ہے جو صلہ کے بغیر نہیں آ سکتا. اب صلہ اور اسم موصول یہ آپس میں جب ملتے ہیں، یہ مل کر پھر جملے کا جز بنتے ہیں. تو اصل میں جو صلہ ہے یہ اسم موصول کا صلہ ہے. الذی اسم موصول ہے، غلبنی اس کا صلہ ہے. التی اسم موصول ہے، کانت عندنا اس کا صلہ ہے. اس صلہ کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹے. وہ ضمیر بتائے گی کہ میرا اسم موصول سے تعلق ہے. وہ ضمیر اصل میں اسم موصول اور صلہ کو آپس میں جوڑے گی. اسم موصول اور صلہ آپس میں کیسے جوڑیں گے؟ ضمیر کے ذریعے. اور وہ ضمیر کون سی ہوگی؟ وہ ضمیر وہی ہوگی جو اسم موصول ہے. اگر اسم موصول واحد مذکر کا ہے تو ضمیر بھی واحد مذکر کی ہوگی. اگر اسم موصول واحد مؤنث ہے تو ضمیر بھی واحد مؤنث کی ہوگی. اگر اسم موصول تثنیہ ہے، تثنیہ مذکر، ضمیر بھی تثنیہ مذکر کی ہوگی. اگر اسم موصول تثنیہ مؤنث ہے، ضمیر بھی تثنیہ مؤنث کی ہوگی. اگر اسم موصول جمع مذکر ہے، ضمیر بھی جمع مذکر کی ہوگی. اگر اسم موصول جمع مؤنث ہے تو وہ ضمیر بھی جو صلہ میں ہوگی، صلہ میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں ضمیر نظر آ رہی ہو. ضمیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں،
ایک ضمیر کو ہم ضمیر ظاہر کہتے ہیں بارز، ایک ضمیر کو ہم مستتر کہتے ہیں پوشیدہ. جیسے ابھی کچھ مثالوں میں بعض مثالوں میں ہم نے کہا کہ فاعل ضمیر ہے جو ظاہر تھا تا پیش تو، اور بعض مثالوں میں ہم نے کہا ضمیر چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، محذوف ہے. تو ضمیر محذوف بھی ہوتی ہے اور ظاہر بھی ہوتی ہے. وہ ضمیر کے باب پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، اگر ہمیں موقع ملا تو اس میں یہ چیز پڑھیں گے. ضمیر ظاہر بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ضمیر پوشیدہ بھی ہوتی ہے. تو صلہ کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ ضمیر ظاہر ہو چاہے وہ ضمیر چھپی ہوئی ہو. ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹے، اور وہ ضمیر اسم موصول کے ساتھ مطابقت رکھے گی. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں تو بات سمجھ آئے گی. اس کی مثالیں دیکھیے، دوبارہ میں مثالیں کھولتا ہوں. الذی غلبنی اسم موصول ہے، غلبنی اس کا صلہ ہے. اب اس صلہ میں کون سی ضمیر ہے؟ غلبنی میں. غلبنی میں دو ضمیریں ہیں، ایک ضمیر نہیں ہے. غلبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غلبہ فعل ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا معنی کریں غلبنی کا. غالب آیا مجھ پر. کون غالب آیا؟ وہ. تو اس میں گویا کہ وہ یعنی ہوا ضمیر ہوا ضمیر اس میں محذوف ہے. یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ غلبہ، تو فعل ماضی کے پہلے صیغے میں ہوا ضمیر محذوف ہوتی ہے. تو غالب آیا وہ نی مجھ پر. تو یہ جو یا ضمیر ہے یہ تو مفعول کی ضمیر ہے. تو اب یا ضمیر لوٹ رہی ہے الذی کی طرف کہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے الذی کی طرف؟ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے، کیونکہ غالب آنے والا وہ. میں غالب آیا اس شخص پر، غالب آیا تھا وہ شخص مجھ پر. تو یہ ہوا ضمیر الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. الذی واحد مذکر کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر بھی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. التی اسم موصول ہے. کانت عندنا. کانت جو ہے یہ کانا فعل ناقص ہے اور اس کا اسم ہیا ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے یہاں. التی تو اسم موصول ہے نا، واحد مؤنث کا صیغہ ہے. تو کانت عندنا اس کا صلہ ہے. کانت کے اندر ہیا ضمیر پوشیدہ ہے، تو ہیا ضمیر التی کی طرف لوٹ رہی ہے. ہیا اور التی دونوں میں مطابقت ہے. تو کانت کے اندر تا کو ہم نے ضمیر نہیں بنانا. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فعل ماضی کے اندر. فعل ماضی میں پہلے صیغے کے بعد جتنے صیغے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حرف لگتا ہے ضمیر کی صورت میں. تو پہلے صیغے کے بعد جو باقی 13 کے 13 صیغے ہیں سب میں کوئی نہ کوئی حرف، کوئی نہ کوئی لفظ لگتا ہے، وہ ضمیریں ہوتی ہیں سوائے چوتھے صیغے کے. اس میں جو تا ساکن ہوتا ہے تو یہ تا ساکن جو ہے یہ ضمیر نہیں ہوتی، یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے. تو ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. کانت میں کانت ہو، علمت ہو، تو اس صیغے میں بھی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے ہیا. تو یہاں ہیا ضمیر ہے جو التی کی طرف لوٹ رہی ہے. اللذانی اسم موصول ہے. کانا مسافرین اس کا صلہ ہے. اس صلہ میں کون سی ضمیر ہے جو اللذانی کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کانا میں ہما نہیں، یہاں ضمیر موجود ہے الف. جب الف ہمیں نظر آ رہی ہے تو ہمیں پھر ہما نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. کانت میں ہیا ضمیر ہے جو التی کی طرف لوٹ رہی ہے. صلہ میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو اسم موصول کی طرف لوٹے. کانت عندنا تھی وہ ہمارے پاس، وہ تھی، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تھی، التی سے وہی مراد ہے. سفر کیا اس لڑکی نے یا اس عورت نے. کانت تھی وہ یعنی وہ عورت یا لڑکی. تو یہ جو التی سے مراد ہے وہی کانت کے اندر جو ضمیر ہے اس سے مراد بھی وہی ہے. اس کو کہتے ہیں صلہ میں ضمیر ہونی چاہیے جو اسم موصول کی طرف لوٹے، جو اسم موصول اور صلہ میں ربط کا کام کرتی ہے. اب اللذانی یہ تثنیہ مذکر کا اسم موصول ہے. اب کانا مسافرین یہ اس کا صلہ ہے. اس صلہ کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے جو اسم موصول کی طرف لوٹے. تو یہاں الف ضمیر ہے تثنیہ کی. کانا کے اندر الف تثنیہ کی ضمیر ہوتی ہے. اس الف سے مراد وہی دو لوگ ہیں جو اللذانی سے مراد ہیں. حاضر ہوئے وہ دو مرد، کانا مسافرین تھے وہ دونوں مرد سفر کرنے والے. تو یہ الف ضمیر اللذانی کی طرف لوٹ رہی ہے. مطابقت ہے ان دونوں میں. اسی طرح اللتانی تسکنانی امامنا. تو اللتانی تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے. تو تسکنانی امامنا میں ضمیر ہے. یہاں کون سی ضمیر ہے؟ الف.
اور یہ جو الف ہے یہ آپ کو پتہ تسکنانی یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یہ یہاں ضمیر تثنیہ مؤنث کی ضمیر ہے. یہ الف یہ مذکر کی نہیں ہے, یہ مؤنث کی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اللہ تعالی کی طرف. اللہ تعالی تثنیہ مؤنث ہے, تو اللہ تعالی سے جو دو عورتیں مراد ہیں وہی دو عورتیں, تسکنانی میں الف سے مراد وہی دو عورتیں ہیں. اچھا جی, احب الذین علمونی, الذین اسم موصول ہے جمع مذکر کا, علمونی تو اس میں اب دو ضمیریں ہیں, ایک واو ہے اور ایک یا ہے. تو واو ضمیر لوٹ رہی ہے الذین کی طرف کہ یا ضمیر, یا کو لٹائیں گے معنی غلط ہو جائے گا, کیونکہ یا سے مراد وہ نہیں ہے جو الذین سے مراد جو لوگ ہیں. دیکھیے میں محبت کرتا ہوں ان لوگوں سے, ان سب مردوں سے, الذین جمع مذکر ہے, علمونی سکھایا ان سب مردوں نے مجھے. اب یا ضمیر تو واحد کی ہے, اگر ہم اس ضمیر کو لٹائیں الذین کی طرف تو پھر تو مطابقت نہیں ہے دونوں میں. الذین تو جمع کی ضمیر ہے, جمع کا اسم موصول ہے, تو ضمیر بھی جمع کی ہونی چاہیے. میں محبت کرتا ہوں ان سب مردوں سے, علمونی سکھایا ان سب مردوں نے, واو جمع مذکر کی ضمیر ہے. جمع مذکر کے لیے فعل میں واو ضمیر آتی ہے, اگر جمع مؤنث ہو تو فعل میں نون ضمیر آتی ہے. علمنا پھر ہوگا اگر یہ مؤنث ہوتے تو علمونی یہ جمع مذکر کی ضمیر ہے واو, تو یہ واو کی ضمیر لوٹ رہی ہے الذین کی طرف. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ رأیت اللائی یشتغلن فی المصنع, اللائی جمع مؤنث کا اسم موصول ہے, تو یشتغلن میں اب نون ضمیر ہے جو جمع مؤنث کی ضمیر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللائی جمع مؤنث ہو اور یشتغلن میں ضمیر جمع مذکر کی آ گئی. اگر ہم کہیں رأیت اللائی یشتغلون فی المصنع, یشتغلون نہیں ہم لا سکتے. اگر ہم یشتغلون لائیں گے تو یشتغلون میں واو ضمیر ہوگی جو جمع مذکر کی ہے, تو پیچھے اللائی ہو جو جمع مؤنث کا اسم موصول ہے, تو پھر صلہ میں ضمیر بھی جمع مؤنث کی ہوگی, وہ پھر جمع مذکر کی نہیں ہو سکتی. یعنی گویا کہ جو صلہ ہوگا, صلہ کے اندر وہی صیغہ آئے گا جو اسم موصول کا صیغہ ہے. یہ مقصد ہے اصل میں کہنے سے. آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ رأیت اللائی یشتغلون فی المصنع, پیچھے اللائی کہہ دیں, آگے یشتغلون اگر بولیں گے تو وہ جمع مذکر کا صیغہ ہوگا. ہم نے تو جمع مؤنث کا صیغہ لانا ہے تاکہ ضمیروں میں مطابقت ہو. ضمیر ہوگی ایک صلہ میں جو اللائی کی طرف لوٹے, تو مطابقت ہونی چاہیے ان ضمیروں میں. تو اللائی جمع مؤنث کی ضمیر ہے, تو یشتغلنا یہ نون بھی جمع مؤنث کی ضمیر ہے, تو یہ لوٹ رہی ہے اللائی کی طرف. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ آگے ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس, تو اس میں اللذین یہ اسم موصول ہے. یہ کون سا اسم موصول ہے؟ تثنیہ مذکر کا. تو اب اضلانا من الجن والانس میں کون سی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اللذین کی طرف؟ جی بھئی جمع کی ضمیر اگر لوٹے گی پھر تو غلط ہو جائے گا. یہ تو تثنیہ ہے, مستتر تو نہیں ہے, ظاہر ہے. نا ضمیر تو جمع کی ضمیر ہے. اضلہ کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہے نا, یہ تثنیہ کی ضمیر ہے. یہ جو اصل میں واحد کا صیغہ ہوتا ہے اضلہ, اضلہ جو ہے یہ الف تثنیہ کا جو ہے یہ تثنیہ کی ضمیر اللذین کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ جو نا کی ضمیر ہے یہ تو مفعول کی ضمیر ہے اور یہ جمع کی ضمیر ہے, یہ نہیں لوٹ رہی, کیونکہ اس نا سے مراد کچھ اور ہے, اللذین سے مراد کچھ اور ہے. یہ دونوں سے مراد ایک ہی لوگ ہونے چاہیے. دکھا ہمیں وہ دو لوگ, گمراہ کیا ان دونوں نے ہمیں. تو یہ جو الف کا معنی ہے ان دونوں نے, یہ الف تثنیہ کی ضمیر ہے, تو یہ الف ضمیر لوٹ رہی ہے الذین کی طرف, اللذین کی طرف. تو صلہ میں ضمیر ہونی چاہیے جو اسم موصول کی طرف لوٹے, کیونکہ اسم موصول اور صلہ میں ربط ہے نا دونوں, تو دونوں میں ضمیر ہونی چاہیے. صلہ میں ضمیر ہونی چاہیے جو اسم موصول کی طرف لوٹے, اور یہ دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے, ایک جیسے ہونے چاہیے. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ ہاں جی. تو یہاں پڑھ رہے تھے ضروری ہے کہ صلہ میں ایک ضمیر ہو جو اسم موصول کی طرف لوٹے. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ آگے اسم موصول کی دو اقسام ہیں.
ایک خاص اور ایک عام. عام کو مشترک بھی کہہ دیتے ہیں. خاص اور عام. خاص اور عام سے کیا مراد ہے؟ خاص اور عام سے مراد یہ ہے کہ کچھ اسم موصول ہے جو عام استعمال ہوتا ہے، مشترک استعمال ہوتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اکیلے مرد کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں کہ اکیلی عورت کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ دو مردوں کے لیے کہ دو عورتوں کے لیے کہ زیادہ مردوں کے لیے زیادہ عورتوں کے لیے، سب کے لیے ایک ہی صیغہ آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں عام. اور کچھ ایسے اسم موصول ہیں جو خاص ہیں، جو ایک مرد کے لیے الگ اسم موصول آئے گا، ایک عورت کے لیے الگ آئے گا، دو مردوں کے لیے الگ آئے گا، دو عورتوں کے لیے الگ آئے گا، زیادہ مردوں کے لیے الگ آئے گا، زیادہ عورتوں کے لیے الگ آئے گا، جس میں ہر ایک کے لیے الگ الگ صیغہ ہے. اس اسم موصول کو خاص کہتے ہیں. اور بعض ایسے اسم موصول بھی ہیں جو ایک ہی استعمال ہوتے ہیں 6 کی 6 حالتوں میں. ہم نے جو مثالیں پڑھی ہیں ساری ابھی تک، وہ ساری مثالیں اسم موصول عام کی ہیں یا خاص کی؟ ہم نے خاص کی مثالیں پڑھی ہیں، کیونکہ اس میں اگر ایک مرد ہو تو پھر اسم موصول کوئی اور آتا ہے، دو مرد ہوں تو اسم موصول چینج ہو جاتا ہے. جو ایک کی مثال تھی اس میں الذی پڑا تھا، جو زیادہ کی مثال تھی اس میں دو کی مثال تھی اللذانی پڑا تھا یا اللذینی، اور جو زیادہ کی مثال تھی اس میں الذین پڑا تھا، اور اگر ایک عورت تھی تو اللتی. تو یہ جو چینج ہوتا جا رہا ہے اسم موصول، تو اس کو کہتے ہیں اسم موصول خاص. اور بعض ایسے اسم موصول بھی ہیں الذی، اللتی، اللذانی وغیرہ کے علاوہ جو چینج نہیں ہوتے. وہ کیا ہیں وہ بھی بتاتا ہوں ابھی. تو اسم موصول کی 2 قسمیں ہوئیں، ایک کو خاص کہتے ہیں اور دوسرے کو عام. عام بھی کہہ دیں، مشترک بھی کہہ دیں. اس کے تمام صیغے ایک جیسے ہوتے ہیں، 6 کے 6 صیغے ایک ہی طرح ہوتے ہیں. یہ اسم موصول کی گردان آپ کے سامنے ہے، یہ جو ہم سارے مثالوں میں پڑھ کے آئے ہیں. اسم موصول کے 6 صیغے ہوتے ہیں، مذکر کے 3 اور مؤنث کے 3. اور یہ اسم موصول کون سا ہے؟ یہ خاص ہے. یہ خاص اسم موصول کے 6 صیغے ہیں. تو الذی، اللذانی، اللذانی کے ساتھ اللذینی بھی لکھا ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللذانی معرب ہے اور اس کی نسبی جری حالت یا کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، لیکن زال پہ زبر ہوگی. جمع الذین، اللتی، اللتانی، اللتینی. اللتانی میں بھی یہی ہے، یہ بھی معرب ہے رفع حالت الف کے ساتھ، نسبی جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. اور اس کی جو جمع کا صیغہ ہے جمع مؤنث کا، وہ یہ 3 آتے ہیں، اللاتی بھی، اللائی بھی اور اللواتی بھی. یہ تو سارا ہے اسم موصول خاص. اور ایک اسم موصول ہے جو عام ہے. اسم موصول عام یا مشترک، وہ من اور ما. من اور ما بھی اسم موصول ہے اور یہ عام ہے. یہ بھی جو الذی کا معنی ہوتا ہے وہی معنی من کا ہوتا ہے، وہی معنی ما کا ہوتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ من عاقل کے لیے آتا ہے اور ما غیر عاقل کے لیے. اب اس کی مثالیں اسم موصول عام کی، تو یہ اگلی 2 مثالیں جو میں نے دی ہیں وہ اس کی دی ہوئی ہیں. احسن الی من احسن الیک، اس کا وہی معاملہ ہے جو باقی کا ہے، بس فرق یہ ہے کہ باقی جو پچھلے اسم موصول ہم نے پڑھے ہیں سارے کے سارے خاص ہیں، یہ اسم موصول عام ہے، باقی وہی احکام ہیں سارے. اب اس میں اسم موصول کیا ہوا؟ من. اور اس کے بعد صلہ ہونا چاہیے. صلہ کیا ہے؟ احسن الیک. اس صلہ کے اندر ضمیر ہونی چاہیے جو من کی طرف لوٹے. تو احسن الیک میں کون سی ضمیر ہے؟ احسن یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہوا کی ضمیر ہے. احسان کر اس شخص کی طرف، احسان کرے وہ جو الیک تیری طرف. تو احسن میں ہوا ضمیر ہے جو من کی طرف لوٹ رہی ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ من اور احسن الیک یہ مل کر اسم موصول اور صلہ مل کر کیا بنے؟ یہ پچھلے جملے کا جز بنے. کیا جز بنے؟ یہ الہ حرف جار ہے تو یہ حرف جار کا مجرور بنے، اور حرف جار اپنے مجرور سے مل کر احسن یہ فعل امر ہے اس سے متعلق ہوا. احسن فعل امر ہے، اس کے اندر فاعل موجود ہے انت ضمیر، تو یہ جملہ فعلیہ ہے. احسن فعل امر، اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہے. احسان کر تو یہ فعل و فاعل احسن، اور الہ حرف جار ہے. من احسن الیک یہ اسم موصول اور اس کا صلہ مل کر مجرور بنے الہ کے. احسان کر اس کی طرف جو تجھ سے احسان کرے. اسی طرح لا تأکل ما لا تستطيع هضمه،
لا تأکل، نہ تو کھا وہ چیز جس کو تو ہضم نہ کر سکے، تو ما اسم موصول ہوا۔ یہ جو من ہے، یہاں من اس لیے آیا، یہاں ما اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہاں عاقل کی بات ہو رہی ہے، احسان کرنے والا عاقل ہوتا ہے۔ تو اب لا تأکل ما لا تستطيع ہضمہ، یہ بھی ما بھی اسم موصول ہے۔ ما کبھی اسم موصول ہوتا ہے، کبھی نافیہ ہوتا ہے، کبھی استفہامیہ ہوتا ہے، کبھی موصولہ ہوتا ہے، تو یہ یہاں ما موصولہ ہے، جہاں جو کا معنی دے ما۔ من میں بھی اسی طرح، من بھی اسم موصول ہو سکتا ہے، اسم موصول کے علاوہ وہ استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، دیگر اقسام بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم دیکھیں گے سیاق و سباق میں وہ اسم موصول کا معنی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ اگر اسم موصول کا معنی دے گا تو ہم کہیں گے کہ موصولہ ہے، من موصولہ ہے، یہاں ما موصولہ ہے۔ تو ما اسم موصول ہے، لا تستطيع ہضمہ یہ اس کا صلہ ہے، اور اس صلہ کے اندر کون سی ضمیر ہے جو ما کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اب ویسے آپ دیکھیں تو تستطيع میں ایک انت ضمیر ہے جو محذوف ہے، اور ایک ہضمہ میں ہا ضمیر ہے۔ اب انت ضمیر لوٹ رہی ہے کہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے؟ انت ضمیر لوٹائیں گے تو معنی نہیں بنے گا، ہا ضمیر لوٹائیں گے تو معنی بنے گا۔ وہ چیز نہ کھاؤ جسے تم ہضم نہ کر سکو، تو جو ہو سے مراد یہاں ہے وہی ماں سے مراد ہے، انتا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ ہا ضمیر ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مفعول بنا لا تأکل کا۔ لا تأکل فعل و فاعل ہے، یہ فعل نہیں ہے، اس کا فاعل انت ضمیر ہے، تو ما لا تستطيع ہضمہ یہ صلہ اپنے موصول کے ساتھ مل کر مفعول بنا، جز بن گیا اس جملے کا۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پورا جی چلیں میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے قرآن کھل گیا ہے کہ نہیں کھلا؟ قرآن نہیں کھلا، اچھا میں پہلے بند کرتا ہوں اس کو پھر کھلے گا، ایک منٹ۔ ہاں جی اب کھل گیا ہے، اچھا یہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 کھلی ہے، پڑھیں اس کو، کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں کوئی اسم موصول ہے؟ کون سا؟ من اسم موصول ہے، اس کا صلہ کیا ہے؟ یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ اچھا جی، اس صلہ کے اندر یہ جو یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر ہے، اس صلہ کے اندر کون سی ضمیر ہے جو من کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یقولو میں کون سی ضمیر ہے؟ ہوا نہیں، نا کی ضمیر ہے، لیکن نا ضمیر لوٹ رہی ہے من کی طرف کہ یقولو کی ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے؟ معنی دیکھیں نا، لوگوں میں سے وہ شخص ہے جو کہتا ہے، تو یقولو میں ہوا ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہاں میں نے آپ سے جو سوال کرنا ہے، آپ کو بتایا کہ کچھ اسم موصول ہیں جو خاص ہیں، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللائی، اللواتی، اور کچھ ہیں جو مشترک ہیں۔ یہاں من کی ضمیر سے مراد کون لوگ ہیں؟ ایک شخص ہے، ایک عورت ہے، کہ دو مرد ہیں، کہ دو عورتیں ہیں، کہ زیادہ مرد ہیں، کہ زیادہ عورتیں ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا سوال دوبارہ غور کر لیں، میرا سوال دوبارہ سن لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے پڑھا الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، کہ واحد مذکر کا اسم موصول ہوتا ہے، واحد تثنیہ مذکر کا، جمع مذکر کا، پھر واحد مؤنث کا، پھر تثنیہ مؤنث کا، پھر جمع مؤنث کا، وہ اسم موصول خاص ہے۔ اب یہ ہے اسم موصول عام، من۔ اب یہ عام، یہ واحد مذکر کے لیے بھی آ سکتا ہے، تثنیہ مذکر کے لیے بھی، اور جمع مذکر کے لیے بھی، واحد مؤنث کے لیے بھی آئے گا، من نہیں۔
اور تثنیہ مؤنث کے لیے بھی اور جمع مؤنث کے لیے، سب کے لیے من مشترک آئے گا۔ اب یہاں من سے مراد ایک مرد ہے کہ ایک عورت ہے کہ دو مرد ہے کہ دو عورتیں کہ زیادہ مرد کہ زیادہ عورتیں؟ زیادہ مرد اور زیادہ عورتیں۔ کیسے پتہ لگا ہمیں؟ آمنا سے پتہ لگا اور ومن الناس سے بھی پتہ لگا کہ بات زیادہ لوگوں کی ہو رہی، کیونکہ ناس جو ہے جمع ہے۔ یہ کس کی جمع ہے ناس؟ اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ انس یا انسان۔ انسان کی جمع الناس ہوتی ہے، تو پتہ لگا کہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، آمنا سے بھی پتہ لگا کہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے۔ اگر یہاں ایک شخص کی بات ہوتی نا تو پھر آمنا نہ ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ آمنت باللہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر ایک کی بات ہوتی تو پھر آمنا نہ ہوتا، پھر آمنتو ہوتا۔ اس کا مطلب ہوا کہ من سے مراد اکیلا شخص مراد نہیں ہے، من سے مراد زیادہ لوگ مراد ہیں۔ میں نے یہی تو سمجھانا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یقولو کے بارے میں بتانا ہے، اس لیے تو یہ مثال کھولی ہے۔ جب زیادہ لوگ مراد ہیں تو پھر یقولو واحد کا صیغہ کیوں آیا؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ چلیں آپ پہلے سوال کر لیں۔ نہیں چلیں، اگر وہ ومن الناس سے مراد زیادہ لوگ ہو گئے تو اگر من ایک بھی مراد ہوا تو پھر آمنا کیوں آیا؟ یعنی اس کا مطلب وہی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ زیادہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، وہ ایک نہیں ہے۔ اگر ایک ہوتا تو پھر آمنتو ہوتا۔ میں وہی اب آپ کا سوال وہی ہوا جو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اس لیے یہ آیت کھولی ہے آپ کے سامنے کہ پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھائی یہاں سے کہ یہاں من اکیلے کے لیے نہیں ہے، یہاں من ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آمنا۔ اور اس کی ایک اور دلیل بھی ہے کہ وما ہم بمؤمنین۔ کیا مطلب ہے وما ہم بمؤمنین؟ اور وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے جو سب لوگ دنیا کے اندر ہیں، ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو منہ سے دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور وہ مومن نہیں ہے۔ اب یہ ہم تو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پتہ لگا کہ ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی، زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ بمؤمنین سے بھی پتہ لگا، اگر یہ واحد ہوتا تو وما ہوا بمؤمنین آتا، تو اس سے بھی پتہ لگا، اور آمنا سے بھی پتہ لگا کہ یہ کتنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب سوال جو اصل ہے وہ یہ پھر یقول واحد کیوں آیا؟ تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ جو من ہے اس کا صلہ جو ہے وہ جو آئے گا، اس جو ضمیر آئے گی، جس مثال میں بھی من آئے گا تو صلہ میں جو ضمیر جو لوٹے گی من کی طرف وہ واحد مذکر کی ہوگی لازماً۔ اگرچہ معنی وہ اس کا معنی جو ہے وہ 6 کے 6 صیغوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ واحد مذکر کا بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ مذکر کا بھی، جمع مذکر کا بھی، واحد مؤنث کا بھی، تثنیہ مؤنث کا بھی، جمع مؤنث کا بھی، لیکن صلہ میں جو ضمیر آئے گی وہ ہوا کی آئے گی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو من ہے نا، یہ یہاں معنی تو دے رہا ہے جمع مذکر کا، لیکن من جو لفظ ہے یہ لفظ واحد ہے اور مذکر ہے، تو جو ضمیر لوٹتی ہے اس من کی طرف صلہ میں، وہ ضمیر ہمیشہ واحد مذکر ہوتی ہے۔ اس لیے یقولو آیا ہے کہ یقولو میں ہوا ضمیر آئے گی جو من کی طرف لوٹے گی، تو من ظاہری طور پر واحد مذکر ہے، ضمیر جب بھی لوٹے گی من کی طرف تو واحد مذکر کی لوٹے گی، چاہے یہاں عورت مراد ہو من سے، ایک عورت مراد ہو، چاہے زیادہ عورتیں مراد ہوں۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو ایسی چیز بتائی ہے کہ جس سے ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے جگہوں پر بعض دفعہ من کا معنی کرتے ہوئے ہمیں مشکل پڑتی ہے، تو اگر یہ قاعدہ ہمیں سمجھ آ جائے تو وہ مشکل آسان ہو جائے گی ہمارے لیے۔ جی، وہ ہمیشہ ہوا ہوگی، اور وہ جو جس صیغے میں ہوگی وہ صیغہ بھی پھر واحد مذکر کا ہوگا، لیکن سیاق و سباق سے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہاں من سے مراد وہ ایک شخص ہی مراد ہے کہ وہاں زیادہ لوگ مراد ہیں۔ یہاں ہمیں آمنا اور وما ہم بمؤمنین سے پتہ لگا کہ یہ ایک شخص مراد نہیں ہے، یہاں زیادہ لوگ مراد ہیں۔ یہاں من سے مراد الذین ہے، یہاں من الذی کے معنی میں نہیں ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں الذین مراد ہے، اور اگر الذین ہوتا تب یقولون ہوتا، تب کیا ہوتا؟
یقولون، کیونکہ الذین کے ساتھ جو صلہ آتا ہے تو صلہ میں ضمیر الذین کے مطابق ہوتی، لیکن من ایک ایسا حرف ہے کہ جو معنی تو 6 کے 6 صیغوں کے دیتا ہے، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، سب کا معنی دیتا ہے، لیکن یہ ظاہری طور پر لفظ مذکر ہے تو صلہ میں ضمیر ہوا کی آئے گی، صیغہ واحد مذکر کا آئے گا، اگرچہ معنی مرد کا بھی ہو سکتا ہے، عورت کا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ مردوں زیادہ عورتوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ اب ایک دو مثالیں آپ کو اور دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی مزید۔ جی اسم موصولہ ہے، عام ہے جی، یہ واحد مذکر نہیں ہے، یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عام ہے۔ اب جب یہ عام ہے تو یہ واحد سب کے لیے 6 کے 6 صیغوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس کو اس لیے عام کہتے ہیں، آپ اس کو الگ کوئی نام نہ دیں، اس کا اصطلاح کے اندر اس کا نام ہے کہ یہ اسم موصول عام ہے، یا اس کو اسم موصول مشترک کہہ دیں، یہی تو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، یہ اسم موصول مشترک ہے، یہ خاص نہیں ہے۔ اس کو آپ اسم موصول عام کہیں یا مشترک کہیں، عام اور مشترک کہنے کا مطلب یہ کہ یہ 6 کے 6 صیغوں کی جگہ پر آ سکتا ہے، اور اس کے بعد جو صلہ میں ضمیر آئے گی وہ لازماً ہوا کی آئے گی، لیکن وہ لازماً واحد مذکر ہوگی، لیکن وہ واحد مذکر ہوگی صرف من کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے، لفظ کو دیکھتے ہوئے، لیکن معنی اس سے کیا مراد ہوگی وہ سیاق و سباق سے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہاں واحد مذکر مراد ہے کہ واحد مؤنث مراد ہے کہ تثنیہ مذکر مراد ہے کہ تثنیہ مؤنث کہ جمع مذکر کہ جمع مؤنث۔ یہ ہمیں ٹیکسٹ سے پتہ لگے گا، یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب میں آپ کو اس کی کوئی اور مثال دیتا ہوں، کوئی تثنیہ کی ہم مثال لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی عربی عبارت ہو، خود بھی ایک بنا لیتے ہیں، ایک مثال میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں۔ اگر یہاں 2 لوگوں کی ہم نے بات کرنی ہو، زیادہ لوگوں کی بات نہ کرنی ہو، یہی مثال وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، تو میں آپ کے سامنے ایک مثال لکھتا ہوں، اس میں 2 لوگوں کی بات کرتا ہوں، یا دو لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ جی اگر اس طرح ہو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمَا بِمُؤْمِنَانِ، یہ بھی جملہ صحیح ہے۔ قرآن میں تو جو ہے ہم ایک عام عبارت، مثلاً ایک عام عربی عبارت کے طور پہ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے آخرت پر، حالانکہ وہ دونوں مومن نہیں ہیں۔ کیا پتہ لگا اس سے؟ اگر یہ جملہ اس طرح ہو تو وما ہما بمؤمنان نہیں ہوگا، بمؤمنین نہیں ہوگا، وما ہما بمؤمنین۔ یا ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہاں من تثنیہ مذکر کے لیے ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے، بالکل گرامر کے لحاظ سے جملہ ٹھیک ہے۔ اب کیسے پتہ لگا ہمیں کہ یہاں من 2 کے لیے ہے؟ آمنا اصل میں جمع کے لیے بھی آتا ہے، جو جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے جمع کے لیے بھی ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی وضاحت نہیں ہو رہی آمنا سے، لیکن وما ہما بمؤمنین ہو تو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں 2 مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں یقولو، یہ یقولو ہی آئے گا، یہ یقولانی نہیں آ سکتا، یہ یقولو آنا ہے من کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے، من کی طرف جو ضمیر لوٹے گی وہ ہوا کی ضمیر لوٹے گی، گویا کہ من کے بعد صلہ میں جو بھی صیغہ آئے گا جو من کی طرف لوٹے گا تو وہ واحد مذکر کا صیغہ ہوگا۔ لیکن آگے سیاق و اسباق سے پتہ لگے گا کہ یہاں اگر ہم نے کہنا ہو کہ لوگوں میں سے 2 لوگ ایسے ہیں تو پھر وہاں یہ من یہاں تثنیہ مذکر کے معنی میں ہے۔
اگر میں یہاں کہہ دوں وما ہما بمؤمنتین، یہ بھی جملہ ٹھیک ہے. اس سے کیا پتہ لگا؟ یہاں من سے دو عورتیں مراد ہیں، لیکن یہ یہاں یقولو ہی آئے گا، یہ یقولو تقولانی نہیں بنے گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر میں یہاں یہ کہہ دوں وما ہن بمؤمنات، یہ بھی جملہ ٹھیک ہے. وما ہن بمؤمنات، اس سے پتہ لگے گا کہ من سے مراد جمع یہ اللاتی کے معنی میں ہے من یہاں، لیکن یقولو ہی آئے گا، یہاں یقولنا نہیں آئے گا. اب اس کی مثال آپ کو میں قرآن سے دیتا ہوں. قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے سورہ زخرف آیت نمبر 18. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، سورہ زخرف آیت نمبر 18 آپ کے سامنے کھلی نہیں؟ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اس کا ترجمہ کیجئے. جس کی نشو و نما ہو. اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے ویسے. ہاں جی، وہ جھگڑا غیر واضح. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ عورتوں کے بارے میں. کیسے پتہ لگا ہمیں عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جی اصل میں اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں، پورا سیاق و سباق دیکھیں تو پتہ لگے گا عورتوں کی بات ہو رہی ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 15 سے بات شروع ہو رہی ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مشرکین مکہ کی بات کر رہے ہیں کہ ان بدبختوں نے بنا لیے اللہ کے بندوں سے ہی اللہ کے حصے، اللہ کے بندوں سے اللہ کے حصے بنا لیے ہیں. ان الانسان لغفور مبین، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، واضح ناشکرا ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اللہ پکڑے گا جو اللہ پیدا کرتا ہے بیٹیوں کو اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کر دے گا. تم کہتے ہو ہمارے لیے بیٹے ہوں، تم یہ چاہتے ہو، تمہیں بیٹے اچھے لگتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں لے لی ہیں. اصل میں اللہ کا تو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک تو اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہو، اور پھر اولاد میں سے مقرر بھی وہ کرتے ہو جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. ڈبل جرم کیا نا. ایک تو اللہ کے لیے اولاد بنا دی، حالانکہ اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، اور پھر اولاد بنائی بھی تو کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اصل میں مشرکین مکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. یہاں اس کا رد ہو رہا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے جتنے بتوں کے نام رکھے ہیں وہ عورتوں والے نام ہیں. لات کہتے تھے یہ اللہ کا مؤنث ہے، لات. منات، اس میں بھی تا ہے آخر میں، یہ بھی مؤنث ہے. عزا، وہ کہتے تھے عزیز کا مؤنث ہے عزا، یہ بھی مؤنث ہے. تو ہمارے ہاں آپ دیکھیں عام طور پہ لوگ بتوں کے دیویوں کا نام مؤنث رکھتے ہیں، تو اس کے اندر یہی تصور ایک موجود ہوتا ہے. ہمارے ہاں آپ کبھی دیکھیں رکشوں پہ لکھا ہوتا ہے ملنگنی داتا کی، اور اس داتا دی، زیادہ اس میں کئی دفعہ نا وہ مؤنث کا انداز لاتے ہیں. بہرحال تو مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا رد ہو رہا ہے جو فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ پکڑ لے گا جو اللہ پیدا کرتا ہے اس میں سے بیٹیوں کو اللہ اپنے لیے چن لے گا اور تمہیں اللہ بیٹے دے گا. حالانکہ صورتحال کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اگر ان میں سے کسی ایک کو بشارت دے دی جائے جو وہ اللہ کی مثال بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اگر اسی بیٹی کی بشارت اس شخص کو دے دی جائے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھر جائے گا. تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ بیٹیوں کی. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا وہ جس کی نشو و نما زیورات میں ہوتی ہے اور وہ جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں ہوتی. اور پھر آگے ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ ان بدبختوں نے بنایا فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں انہیں عورتیں بنا دیا، انہیں عورتیں بنا دی، اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. حالانکہ فرشتے مؤنث ہیں ہی نہیں. فرشتوں میں تو تذکیر و تانیث والا وہ
نہیں ہے کہ جس طرح انسانوں کے اندر نر مادہ ہوتا ہے، فرشتوں میں تو یہ چیز ہی نہیں ہے، تو فرشتوں کو عورتیں قرار دینا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اشہدوا خلقہم، کیا وہ ان کی تخلیق کے وقت حاضر تھے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان قریب ان کی شہادت لکھی جائے گی قیامت کے دن، اللہ ان کی شہادت لیں گے، ہاں تم نے یہ گواہی کیوں دی کہ فرشتے بیٹیاں ہیں، تو تم نے یہ گواہی کیسے دی، پھر اللہ ان کو سزا دیں گے۔ تو بہرحال یہ پورا جو سیاق و سباق ہے اسے پتہ لگا یہاں عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں لفظ من ہے، اب من کے بعد ینشأ، یہ مذکر کا صیغہ ہے، اور وہو بھی مذکر کا صیغہ ہے۔ من اسم موصول ہے عام، ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، یہ پورا اس کا صلہ ہے۔ اب صلہ کے اندر ینشأ ایک ہوا ضمیر ہے یہ، اور ایک وہوا ضمیر ہے، یہ دونوں ضمیریں من کی طرف لوٹ رہی ہیں، یہ دونوں ضمیریں مذکر نظر آ رہی ہیں ہمیں یہاں۔ اب کئی لوگ ترجمہ کرتے ہوئے بڑے کو پریشانی ہوتی ہے، ہم اب ترجمہ مذکر کا کریں مؤنث کا کریں، یہ بات مردوں کی ہو رہی ہے عورتوں کی ہو رہی ہے۔ تو اصل میں اگر یہ قاعدہ ذہن میں ہو اسم موصول عام یا مشترک کا، تو پھر مشکل نہیں ہوتی، یہ قاعدہ ذہن میں ہو اور یہ چیز ذہن میں ہو کہ صلہ میں جو ضمیر آئے گی وہ واحد مذکر کی ہی آئے گی من کے لفظ کو دیکھتے ہوئے، لیکن اب من سے مراد کون ہے وہ سیاق و سباق سے پتہ لگے گا۔ تو یہاں عورتیں مراد ہیں۔ ہم اس کا ترجمہ اگر ہم اردو محاورے میں ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے کیا وہ جس کی نشو و نما زیورات میں ہوتی ہے، وہو فی الخصامی کا کہنے کو تو مذکر کی ضمیر ہے، ہم اس کا معنی مؤنث کریں گے، اور جو ہوتی ہے جھگڑے میں بات واضح نہ کرنے والی، ہم ترجمے میں ہوتی ہے کا معنی کریں گے، ہوتا ہے نہیں کریں گے معنی، ہم اردو محاورے میں معنی کریں گے سیاق و سباق کے مطابق۔ جی سیاق و سباق سے پتہ لگے گا نا کہ یہاں عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو من یہاں جو من کا اسم موصول ہے یہ واحد مذکر کے لیے نہیں آیا، یہ واحد مؤنث کے لیے آیا ہے، یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ جی ینشأ کو جو یہ واحد مذکر کا صیغہ آیا، یا تو من کی وجہ سے آیا، من لفظاً مذکر ہے، تو من کے جو صلہ میں ضمیر آتی ہے من کے بعد وہ ضمیر ہمیشہ مذکر کی آئے گی، وہوا بھی اسی وجہ سے من کی وجہ سے مذکر آئی ہے۔ یہ وہوا اصل میں عطف ہے نا، اصلاً ینشأ فی الحلیۃ یہ صلہ ہے اور معطوف ہے، اور وہو فی الخصام غیر مبین یہ اسی صلہ پر عطف ہے ینشأ پر، تو ینشأ کی وجہ سے ہوا آیا ہے، اور ینشأ کیوں آیا ہے وہ من کی وجہ سے آیا ہے، مراد ان دونوں سے عورتیں ہیں۔ آئی سمجھ؟ جی دیکھیے اس کی بڑی واضح مثال وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب یقولو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مراد یہاں جمع ہے، لیکن قرآن کا لفظ جو ہے وہ واحد کا ہے۔ ہم اس کا بعض دفعہ جو لوگ لفظی ترجمہ کرتے ہیں کیا معنی کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ یہ تو عربی محاورہ ہے نا، یقولو عربی محاورے میں یقولو آیا، اردو محاورے میں تو کیونکہ مراد یہاں جمع ہے، یہ یقولو آیا من کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ تو عربی زبان کا قاعدہ ہے، عربی زبان کے قاعدے میں من کو مد نظر رکھتے ہوئے یقولو آیا، ورنہ مراد تو یہاں جمع ہے۔ ہمیں اس کا ترجمہ کرنا چاہیے چاہے لفظی ترجمہ کریں کہ لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں، ہمیں ترجمہ یہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ترجمہ یہ کریں جو کہتا ہے، معنی غلط ہو جائے گا، کیونکہ جو کہتا ہے ہم ایمان لائے، ایک شخص تو نہیں کہتا ہم ایمان لائے۔ یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بالکل وہی چیز یہاں بھی ہے۔ تو وہاں من جو ہے وہ جمع مذکر کے لیے ہے، یہاں من واحد مؤنث کے لیے ہے۔ تو یہ من جو ہے یہ لفظ ایک ہی ہے، یہ 6 کے 6 صیغوں کی جگہ پر آ سکتا ہے، واحد مؤنث تثنیہ، واحد مذکر تثنیہ مذکر جمع مذکر، واحد مؤنث تثنیہ مؤنث جمع مؤنث، سب کی جگہ پر آ سکتا ہے۔ بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں واحد مؤنث بھی مراد نہیں ہے، یہاں تو جمع مؤنث مراد ہے۔ تو وہی جی وہی اسی سے بات سمجھ آ رہی ہے نا ہمیں۔ اگر یہ صرف ہمارے سامنے آئی تو نا، باقی آگے پیچھے نہ ہو، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کس کی بات ہو رہی ہے، تب بھی تھوڑا سا ہمارے لیے ایک چیز مشکل بن جاتی ہے، وہ حلیہ زیورات کی بات مردوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، لیکن یہاں بات زیادہ کلیئر نہیں ہے، اگلی پچھلی آیات دیکھیں گے تو بات کلیئر ہوگی۔ یہاں اناسا یہ اور بنات
اور تو زیادہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، بلکہ بہتر یہ ہے آپ کے یہاں من جمع مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بلکہ ہمیں معنی کرنا چاہیے، ہمیں ایک عورت کا معنی نہیں کرنا چاہیے، کیا وہ عورت جو پلے زیورات میں اور جھگڑے میں غیر واضح ہو، یہ نہیں معنی کرنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے وہ عورتوں کا معنی کرنا چاہیے، کیا جو پلے زیورات میں اور جو جھگڑے میں اپنی باتوں کو واضح نہ کر سکیں۔ دیکھیں نیچے ترجمہ میں انہوں نے کیا کیا ہے، دیکھیں ترجمہ انہوں نے اسی کے مطابق کیا ہے، بریکٹ میں کر دیا، کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں؟ بریکٹ سے انہوں نے واضح کر دیا کہ یہاں من سے مراد عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، زیادہ عورتیں مراد ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ چیزیں گرامر سے ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں۔ اسم موصول ایک اسم موصول عام ہوتا ہے، ایک اسم موصول عام اور مشترک ہوتا ہے، اور ایک خاص ہوتا ہے۔ اگر اسم موصول خاص ہو وہ تو ہر ایک کے مطابق آ جاتا ہے، اور جو عام ہے تو وہ پھر 6 کے 6 صیغوں کے لیے ایک ہی آتا ہے۔ وہاں اب ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی ہوگی کہ یہ یہاں کس معنی میں آیا، مرد کے لیے آیا، عورت کے لیے آیا، کس معنی میں آیا۔ جی خاص کے لیے ہو جائے گا، ہاں، لیکن من کا لفظ چینج نہیں ہوگا، وہ 6 کے 6 صیغوں کے لیے من ایک ہی آئے گا، اس لیے من کو عام کہتے ہیں۔ جی بس یہی، ہاں جی، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اسم موصول من، یہ اسم موصول عام ہے۔ تو اس کی قرآن کریم میں ہزاروں مثالیں ہیں، اس کی قرآن کریم میں ہزاروں مثالیں۔ اب یہ دیکھیے مثلا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب آپ خود ہی بتائیے یہاں من کس معنی میں ہے؟ آیت نمبر 38، یہ پہلی آیت، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں من کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، یہاں اب یہ ایک کے معنی میں ہے، زیادہ معنی میں ہے؟ یہ جمع کے لیے ہے۔ دیکھیے جب اللہ نے اتارا حضرت آدم کو، شیطان کو، حضرت حوا کو، سب کو نیچے اتار دیا، تو اب دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ آئے گی تمہارے پاس، یا تینکم بھی جمع کا صیغہ ہے، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، لیکن آگے جب فرمایا من لائے تو پھر من کے بعد تبیعہ تو آئے گا من کے مطابق، یہ تبیعہ واحد کا صیغہ ہے، یہاں تبیعونی فرمایا، فمن تبیعہ یہ تو صلہ ہے نا من کا، تو من کا صلہ جو ہے من کے مطابق آئے گا۔ فلا خوف علیہم، اس سے بھی پتہ لگا، ہم یحزنون سے بھی پتہ لگا، زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور والذین کفروا، اب دیکھیں جب الذین آیا اسی پر عطف ہے، یہ ابھی بات جاری ہے، یہ ہدایت آئے گی، جس نے پیروی کر لی تو یہ اس کا اجر ہے، جس نے نہ کی تو وہ اصحاب النار ہیں، تو وہاں الذین آیا، وہاں الذین ہی آیا، تو پتہ لگا یہ من، اگر یہاں من کی جگہ پر بھی اسم موصول خاص آتا تو الذین آتا، پھر الذین آتا۔ تو یہاں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم میں سے کئی لوگ لفظی ترجمہ کرتے ہوئے واحد کا معنی کر دیتے ہیں، ہمیں واحد کا معنی کرنے کا تکلف نہیں کرنا چاہیے، ہمیں معنی اس کا جمع کا کرنا چاہیے۔ یہاں من ہے ہی جمع کے معنی میں، وہ کہتے ہیں جی من بھی واحد ہے، طبیعہ بھی واحد ہے، بھی من واحد نہیں ہے، من جمع کے لیے بھی آ سکتا ہے، واحد کے لیے بھی آ سکتا ہے، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی، یہاں من جمع کے لیے ہے۔ طبیعہ واحد کیوں آیا؟ وہ من کے لفظ کو، ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پتہ لگا ہمیں، اس سے پتہ لگا ہمیں یہ جمع ہے اور یہ واحد نہیں ہے۔ ویسے آپ دیکھیں کہ بالکل یہی صورت اردو میں بھی ہے، ہم اپنی زبان میں غور نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ کام کرے گا، ہم جب کہتے ہیں نا جو شخص بھی یہ کام کرے گا، ہماری مراد ایک شخص نہیں ہوتا، اس مراد ہمارے نزدیک زیادہ لوگ مراد ہوتے ہیں۔ جو بھی یہ کام کرے گا تو وہ سب لوگ بھلائی میں ہوں گے بالفرض۔ ہم یہاں اردو میں یہی کہیں گے جو شخص بھی یہ کام کرے گا، ہم یہ نہیں کہتے جو شخص بھی یہ کام کریں گے۔ اردو میں بھی صلہ اور اسم موصول اس کے صلہ کو مد نظر رکھیں تو اردو میں بھی ہم من کے ساتھ کرے گا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ لفظ جو ہے نا یہ مذکر ہے، یہ مذکر بھی ہے اور واحد بھی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا جو شخص بھی یہ کام کرے گا، یہاں مراد عورت بھی لے سکتے ہیں،
یہاں مراد عورت بھی لے سکتے ہیں. جب عورت کے لیے بھی جو استعمال کریں گے تو پھر کرے گا استعمال کریں گے ہم. جو شخص بھی یہ کام کرے گا, یہ نہیں کہیں گے جو شخص بھی یہ کام کرے گی, جو کو مد نظر رکھتے ہوئے. چلیں بہرحال بات میرے خیال میں کافی وضاحت سے ہو گئی ہے, تو وقت بھی اوپر ہو گیا آج کے لیے, پھر اتنا ہی کافی ہے. کوئی سوال ہو ہمارے اس سبق میں سے متعلق؟